یہ فرمائیے سر، یہ صورتحال آپ کے سامنے اور اس وقت ظاہر آئی ایم ایف یہاں بیٹھا ہوا ہے اور بجائے اس کے کہ آپ اس وقت اسٹیٹ کو مضبوط کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہی نہ ہو سکے. جس طرح نیو یارک کے اندر مظاہرہ ہوا، آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے پاکستان تحریک انصاف جھنڈے اٹھا کے وہاں پہ بات کری، تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ پاکستان گرداب سے نکل سکے، ان ایشوز سے باہر آ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، اس طرح ابھی کیسر شیخ صاحب نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ 1990s میں پاکستان سے انڈیا 4 گنا بہتر تھا. 1980 میں پروبلی شاید پاکستان انڈیا سے 1.5 times بیٹر ہوگا یا ذرا بہتر ہی تھا. اب ہم اگر 1990 سے لے لیتے ہیں اور 2018 تک لے لیتے ہیں، یہ 28 سال یہ دونوں پارٹیاں جو پچھلے 2 سال سے حکومت میں ہیں، یہی پارٹیاں ان 28 سال میں بھی تھیں. تو ایسا کیا کام ان لوگوں نے کیا تھا کہ انڈیا 30 گنا بہتر ہو گیا؟ درمیان میں مشرف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی نا سر، 99 سے 2000 سے لے کے 99 کے بعد تو مشرف صاحب آ گئے نا سر، 2008 تک 8 سال آ گئے نا. چلو 8 سال نکال تو 8 سال نکالے، 20 سال کر لیتے ہیں. ان 20 سال میں یہ کیا ایسی بات ہوئی تھی کہ یہ لوگ نہیں کر سکے تھے؟ اور یہ یاد رکھیں، یہ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں 24 آئی ایم ایف کے پروگرامز ہیں، ان میں سے صرف ایک جو تھے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں وہ کمپلیٹ ہوا تھا، باقی کوئی نہیں کمپلیٹ ہوا، ختم ہو گیا بلکہ سارے. اچھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، اس میں 6 یا 6 بلین ڈالر سے، اور یہ 3.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے صرف $3 بلین لیے ہیں. ہاف لیے، باقی تو لیا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے ڈیلے کر دیا تھا. دیکھیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ آپ پھر ان کی کنڈیشنز ماننے پہ مجبور ہو. اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، یہ یاد رکھیں، جیسے یہ کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکانومیز ہوتی ہیں یہ 1-2 دن میں نہیں چینج ہوتی ہیں، یہ ان کو ٹائم لگتا ہے. تو اب آپ یہ یاد رکھیں، جب پاکستان تحریک انصاف آئی تو میجر شفٹ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا، انہوں نے وہ ڈالر جو کہ 100 روپے پہ جمع ہوا تھا اس کو فری فلوٹ کرا دیا. ایگریڈ؟ 175 پہ لے گئے آپ. نہیں، جس میں فری فلوٹ کر دیا نا، اس کی ایکچوئل ویلیو تھی نا، انہوں نے تو اس کی آرٹیفیشل ویلیو رکھی ہوئی تھی. اچھا، جو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، جب اس کو وہ کر دیا تو وہ 135 پہ تھی ہمارے آنے، کیونکہ یہ 25-30 روپے یہ درمیان میں گری تھی جو کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ تھا، اس کے بعد اور وہ 175 پہ چلے گئے. اچھا، اس میں نوز ڈائیو ہوئی اکانومی اور وہ چلی گئی 1.8 پہ چلی گئی، آؤٹ آف فرام جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں سے جو ہم لوگوں نے پالیسیز بنائی تھی وہاں سے کہاں چلی گئی؟ اگلے سال 2021 میں کدھر چلی گئی؟ 5.9 پہ چلی گئی. اگلے سال کدھر؟ 6.2 پہ چلی گئی. سو دیٹ مینس 6.2 پہ نہیں پہنچے تھے، 6.2 پہ میاں نواز شریف چھاپ چھوڑ کے گئے تھے. وہ نہیں چھوڑ کر گئے، وہ 5.97 پہ چھوڑ کر گئے تھے. اچھا، 6.1 پہ ہی نہیں گئی ہے، سوری 6.1 سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو کچھ تو صحیح کر رہے ہوں گے نا. اب انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہاں پہ امپورٹ زیادہ تر جو امپورٹ کا جو کاسٹ آ رہی تھی نا، وہ یا آپ کے آئل کے اوپر آ رہی تھی اور لارج انڈسٹری کے جو مشینری تھی اس کے اوپر آئی تھی. وہ اس پہ کیوں آئی تھی؟ لارج جو اسکیل جو انڈسٹری ہے اس کی کیوں آئی تھی؟ اس لیے آئی تھی کہ لوگوں نے اس وقت بوم کر رہا تھا، آپ کا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی تھی، آپ کی باقی انڈسٹریز بوم کر رہی، لوگ اس کے لیے مشینری امپورٹ کر رہے تھے. لوگ جن کے پاس 100 لومز تھے وہ 200 لومز لگا رہے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن وہ لوم تو ہے نا یہاں پہ، کدھر چلے گئے؟ وہ یہیں پہ رہے. ایک سال کے اندر کمال کر دیا تو کمال رہتا نا، وہ 16 مہینے کے اندر ہی غائب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ویسے کمال کر رہے ہیں آپ. جب 2 نالائق لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑی نالائکی ہوتی ہے. 6.1 سے -0.17 پہ چلے گئے. Do you know that's the biggest fall ever in the history of Pakistan. اچھا کیسے صاحب، یہ دیکھیں، ایک تو یہ بات ڈاکٹر صاحب کی ایک درست ہے کہ اگر ہم گورنمنٹس کا دورانیہ نکالیں تو آپ لوگ ہی حکومت میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی رہی، آپ رہے ہیں، اور پھر آپ اکٹھے رہے ہیں اور اب آپ پھر اکٹھے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. تو یہ ذمہ داری بھی آپ کو قبول کرنی پڑے گی. آج اگر معاشی حالات خراب ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ ڈاکٹر صاحب کا نیریٹو یہ ہے کہ کیونکہ نالائکی آپ کی سطح پہ، اس وجہ سے آپ حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس سے بہتر تھا کہ عمران خان کے پاس حکومت رہنے دیتے آپ. دیکھیے بات سنیے، ہم کیونکہ اکنامکس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہم پارٹیوں کی بات کو ایک طرف رکھیں. ہم دیکھیں پورے اوورآل کیا ہوا ہے. کسی بھی وقت ہم قرضے لیتے رہے، ہم لے کے اس پہ عوام پہ بوجھ پڑتا رہا، انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے تھرو آؤٹ. ہمارے دور میں بھی ہوا، انہوں نے اور زیادہ کر لیا. جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرف کا $3 ارب، 3 ارب جب ہمارے پاس ویسے ہی ریزرو نہیں تھے، تو ان سے پوچھ لیجیے ڈاکٹر صاحب سے، $3 ارب کوئی
ایک 125-150 امیر لوگوں کو دے دیجیے گا 0% انٹرسٹ پہ 10 سال کے لیے 12 سال کے لیے تو منگا لیں. وہ کوئی جس وقت حالات خراب ہیں ریزرو ہے نہیں اور آپ اور وہ انڈسٹری میرے دوست احباب ہیں میرے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بار بار ٹی وی پہ یہ بات کیوں کرتے ہیں. دیکھیں وہ جو مشینری آئی وہ ابھی تک پوری کی پوری اسٹارٹ بھی نہیں ہو سکی اور کئی چیزیں ریئل اسٹیٹ میں لگ گئے پیسے اور یہ ان کے دور میں ہوا. $3 ارب کی پیسے ٹرف میں 0% پہ دے دیے. یہ سمجھنے والے ہی نہیں تھے. ہمیں تو چاہیے کہ عام آدمی پہ جو انجن آف گروتھ ہوتا ہے جو ملینز لوگ ہیں یعنی کوئی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں یا گروڑز ہیں تو ان کو پیسہ دیتے قرضہ اس وقت ابھی بھی 93% قرضہ صرف امیر آدمیوں کو ملتا ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے صحیح کہا کہ ہم جو مراعات ہیں جو جا رہی ہیں امیر آدمی کو اور جو مراعات یافتہ طبقے کو جو ابھی ٹیکس دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جو اس کو ٹیکس بھی بچا رہا ہے اور اس میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ کیا کریں. ہم ان لوگوں میں قرض دیں ان کو سہولیات دیں. ہم جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ کاشتکاروں کو ہم یہ پرووائڈ کریں. تو کیسے شیخ صاحب آپ کیونکہ خود بزنس مین بھی ہیں اور پاکستان کے معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں اور گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے شروع میں جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو جب یہ ایگریمنٹ IMF کا ہو جائے گا تو کہاں سٹینڈ کرے گا پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تو سب جانتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں ہمارے جو ڈیفیسٹ ہے جو خسارہ ہے بجٹ میں خسارہ ہے جو ٹیکسیشن میں لیکیج ہو رہی ہیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے مصمم ارادہ کیا ہوا ہے. ہم ڈٹرمنٹ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ہم یہ شروع کی ہماری گورنمنٹ اور جو کانفیڈنس کیا گیا چیلنج قبول کیا ہم نے اور جلد یہ تو میں نہیں کہہ رہا فوری طور پہ کیونکہ اکنامک امپروومنٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. بالکل کسی کو یہ کہہ دینا کہ کل کو یہ ہو جائے گا وقت لگے گا کہ لیکن ہماری جو جدوجہد ہے ہماری جو محنتیں ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی ہے. پچھلے 16 مہینے پہلے آپ کی گورنمنٹ تھے اور اس کی جو پالیسیز تھی وہ الیکشن کے بعد ظاہر ہے آپ اسے کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نئے آئے ہیں تو اب ہمارے پاس ظاہر ہے ہمیں ٹائم دیا جائے اور اوور نائٹ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. تو آپ پہلے گورنمنٹ کر کے گئے ہیں لہذا اب آپ کے پاس یہ اعتراض نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم ملنا چاہیے تو ٹھیک کر لیں گے؟ نہیں کیوں نہیں ہے اعتراض. آپ تو بڑے سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہیں ملکوں کی اکانومی کو ٹھیک کرنے میں ڈیکیڈز لگتی ہیں. یہ 16 مہینے کا کام نہیں ہے. جو بگاڑ آیا تھا جب ہم نے حکومت سنبھالی 16 مہینے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ $30 ارب کی ایکسپورٹ تھی اور $80 ارب کی امپورٹ تھی. یہ میں جون 22 کی بات کر رہا ہوں ایگزیکٹ فگرز دے رہا ہوں آپ کو. $50 ارب کا امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ تھا اور اسی طرح بجٹ کا خسارہ جو تھا 4,000 ارب روپے کا تھا. تو یہ کیا خیال ہے آپ کا کہ کوئی آدمی آ کے کوئی بھی دنیا کا بہترین سے بہترین جو ماہر معیشت ہے وہ اتنے تھوڑے عرصے میں تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا.